کیا آپ محفوظ اور بامقصد سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں؟ کنزل ایمان اسکول آف قرآن اینڈ سائنسز، اچھی دنیا بہترین آخرت، 96 سے زائد فرنچائز پر مشتمل اسلامک اور جدید دنیاوی تعلیمی نیٹ ورک۔ فرنچائز کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی آمد ہے، تو بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، مگر ایسے بہت سارے اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے روزوں کی نورانیت بھی چلی جاتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارے روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہو اور ہم ان چیزوں سے بچیں کہ سارا دن روزہ بھی رکھا، محنت بھی کی، اور آخر میں روزے اگر برباد ہو گئے، روزے قیامت ان کا اجر و ثواب نہ ملا، سامان بخشش نہ ہو سکا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جو رمضان اللہ تعالیٰ کی حدود کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں حلال ہیں جو حرام ہیں، جن سے ہم رمضان سے پہلے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، مگر وہی چیزیں اگر رمضان کے اندر بھی ہم کریں گے تو روزوں ہمارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ چغلی، غیبت، جھوٹ، لڑائی جھگڑا، فلمیں، ڈرامے اور اس قسم کے بہت سارے بیہودہ باتیں اور وغیرہ وغیرہ ایسے اعمال ہیں جن سے روزے برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے روزوں کو برباد ہونے سے بچائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت اور سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ مجموع زوائد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کے اندر خاموشی اور سکون ہونا چاہیے۔ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ بیہودہ اور لغو باتیں اور چغلی، جھوٹ، غیبت، گانے باجے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دل آزاریاں، کردار کشیاں نہیں ہونی چاہیے، اور سکون، ظاہری بات ہے اگر سارا دن ہم کھیل کھیلتے رہیں گے، مختلف تماش بینیاں کرتے رہیں گے، ناچتے رہیں گے، تو یہ سکون کے اور خاموشی کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ سرکار نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کی دعا قبول ہے، اور اس کا عمل مقبول ہے۔ لہٰذا ہمیں روزے کی حالت میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ سرکار نے فرمایا، بہت سارے لوگ گرمی کی وجہ سے کام کاج کا بہانہ کر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم نے قطعاً نہیں کرنا۔ اب تو ویسے بھی گرمیوں کے روزے نہیں ہیں، یہ تو اب 40-30 سال کے بعد دوبارہ گرمیوں کے روزے آئیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے ہر حال میں رکھنا ہے۔ سرکار نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو لہٰذا روزہ ہم نے ضرور رکھنا ہے۔ ایک فرض روزے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ ساری زندگی بھی ہم روزے رکھیں، نفل رکھتے رہیں، وہ اس ایک دن کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتے، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شکی ہے، بدبخت ہے۔ یعنی رمضان کا ایسا مہینہ پا کر بھی کہ جس میں رحمتیں اور مغفرتیں اور بخششیں آگے بڑھ بڑھ کر انسان کو کہہ رہی ہیں، بندے میرے رب کا پیغام سناتی ہیں، آج بخشش مانگ لے، مغفرت مانگ لے، جہنم سے نجات مانگ لے، جنت مانگ لے، جنت کے محلات کو مانگ لے، سرکار کے قرب کو مانگ لے، اور اپنی نجات کو مانگ لے، قبر کو جنت بنا لے، میدان محشر کی آسانیاں مانگ لے، نزا کی آسانیاں مانگ لے، اور پھر بھی وہ رمضان کے مہینے کو ضائع کر دے، تو یقیناً وہ بدبخت شخص ہے۔ اور یقیناً جو شخص رمضان کے روزے رکھے لیکن سارا دن گناہوں میں لگا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، ڈرامے دیکھتا رہے، مختلف ٹاک شوز دیکھتا رہے،
اور مختلف جو ہے ٹرانسمیشن رمضان کی دیکھ دیکھ کے اپنے روزوں کو برباد کرتا رہے، یہ تو ساری روزوں کو تباہ و برباد کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ ان روزوں کو تباہ و برباد کرنے والی فیکٹریوں سے آپ سے بچنا ہے، خصوصاً یہ افطاری کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں اور ساری رات یہ لوگوں کے روزوں کو برباد کرتی ہیں، تراویحوں سے روکتی ہیں، ان کو نیک اعمال سے روکتی ہیں، سجدوں سے روکتی ہیں۔ اور یہ پروگرام کرنے والے ڈائریکٹرز اور فنکار اور ایکٹر جو سارا سال فلمیں، ڈرامے اور بےہودگی کے کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، خود بھی اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت دے۔ اور میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را پیسے کمانے کے اور بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن لوگوں کے روزے برباد کر کے، ان کی قبروں کو برباد کر کے، ان کی آخرت کو برباد کر کے آپ پیسہ نہ کمائیں۔ اللہ آپ کو بہت دے گا۔ کچھ سوچیں، ایک تھوڑے لمحے کے لیے سوچیں، کیا آپ کو دین بیان کرنے کا اختیار ہے؟ آپ کے پاس اتنی دینی نالج ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے لوگوں کو اس طرح دین بتائیں جس طرح دین نہیں ہے؟ غلط مسائل، غلط تشریحات، حکمت سے خالی باتیں جو لوگوں کے اندر، ان کو اعمال کے اندر سستیاں دلا رہی ہیں، تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اور ہمیں تو ان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر بھی اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں روزہ رکھنا کتنے ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں ان سب گناہوں سے بچنا، ان ڈراموں فلموں سے بچنا، ان غیر شرعی حرکات سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک جگہ اور میرے آقا نے فرمایا، ہوش سے سنیں، توجہ سے سنیں، کسی کی بات کو مذاق نہ بنائیں، یہ نہ ہو ہماری باتوں کو ہلکا لینا آپ کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کچھ حاجت نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اس سے پتہ چلا صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنا، گناہوں کو دیکھنے سے بچنا، سننے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک اور مقام پہ میرے آقا نے فرمایا، آپ کے آقا نے جن کی خواہش ہے کہ میری امت بخشی جائے، جن کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک ملا، فرماتے ہیں صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اسلام تو لغو باتوں سے منع کرتا ہے، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تو گناہوں کی باتیں دیکھنا، سننا، ایسے ڈرامے، فلمیں اور یہ کیبل دیکھنا، یہ ہمیں کہاں پہنچا دے گا۔ ایک اور جگہ پر میرے آقا نے فرمایا، جو چاہتے ہیں کہ میری امت بخشی جائے، جنت کے بلند محلات اور قبر کے سکون کی مالک بن جائے، میدان محشر میں ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں، نزا کی آسانیاں ہو جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ان کو عزت مل جائے، فرماتے ہیں ان دونوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ نے علاوہ رمضان کے بھی حرام رکھا ہے، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ یوں ہوا کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگیں، یعنی لوگوں کی غیبت کرنے لگیں۔ ایک اور جگہ پر بہت ہی عبرت کی بات ہے، سنیے توجہ کے کانوں سے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ روایات ہمیں خواب غفلت سے جگا رہی ہیں، لہٰذا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ سارا سال اور خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے گناہوں سے، فلموں سے، ڈراموں سے، ان رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پر ہونے والی بےہودگی، بے حیائی سے، فسق و فجور سے، لوگوں کی آخرت اور روزوں کو تباہ کرنے والے پروگراموں سے، گانے بازوں سے، اور بے جا بحث و مباحثے سے، لڑائی جھگڑوں سے، نفرتیں پھیلانے سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے۔ اگر آپ نے یہ تھوڑا سا ارادہ کیا، انشاءاللہ اپنے دنوں کو روزے میں گزاریں، فرض نمازیں پڑھیں، صدقہ اور خیرات اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، اور رات کو نماز تراویح پڑھیں، اور ذکر و اذکار میں سو جائیں، صبح سحری کریں،
انشاءاللہ حضور کے عاشقوں کا مستقبل بہت روشن ہے، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، میدان معاشر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ حضور کے صدقے میں۔ ادھر ہم نے مرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے قبر بھی جنت ہے، اور انشاءاللہ آخرت ہماری انشاءاللہ سب جنت میں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ کیا آپ محفوظ اور بامقصد سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں؟ کنز الایمان اسکول آف قرآن اینڈ سائنسز لایا ملک بھر میں فرینچائز آفر، 96 سے زائد فرینچائز پر مشتمل اسلامک اور جدید دنیاوی تعلیمی نیٹ ورک، عالمی معیار کا بہترین اسکول، قرآن، انگریزی اور سائنس، آئی ٹی کی بہترین تربیت، جدید نصاب، حفظ قرآن اور عربی لہجے میں ناظرہ قرآن کی ترجیحی منصوبہ بندی، گورنمنٹ اسلامک بورڈ اور ایجوکیشن بورڈ سے الحاق شدہ، بچوں کی اخلاقی تربیت اور ترجمہ قرآن کی اسپیشل کلاسز، تربیت یافتہ اساتذہ، ماہرین تعلیم سے ٹریننگ، مستقل بنیادوں پر پیشہ ورانہ ترقی، اسکول کے انتظامات کو بہتر چلانے کے لیے فلی بیک اپ سپورٹ، والدین، بچوں اور اساتذہ کی بہترین تربیت کے لیے کنز الایمان اسکول کا یوٹیوب چینل۔ ہیڈ آفس کنز الایمان اسکول آف قرآن اینڈ سائنسز، ہریشہ روڈ، مزنگڈا، لاہور۔ چیف ایگزیکٹو ابو حنیفہ مفتی محمد رضا کونین قادری۔ فرینچائز کے لیے آج ہی رابطہ کریں 032146512226 033644144446۔